السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور پراسرار کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک ہارر اسٹوری آپ تک پہنچ سکے۔ یہ پراسرار کہانی ہمیں ایک انکل نے شیئر کی ہے۔ یہ ان کی بیٹی پر بیتی ایک سچی کہانی ہے۔ 4 سالہ ننھی طیبہ کی دادی کچھ دن سے بہت ہی پریشان تھیں۔ طیبہ خود بخود باتیں کرتی، ہنستی اور یہاں تک کہ وہ اکیلے کھیلتی رہتی تھی۔ اس کے بڑے بھائی بہن اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہ کر اسے بالکل وقت نہیں دیتے تھے۔ زبردستی پیار کرتے اور روتا چھوڑ کر بھاگ جاتے، پھر وہ روتی اور اداس ہو جاتی۔ ایک دن اسی طرح جب طیبہ اداس تھی تو تمیری نے اس سے دوستی کر لی۔ تمیری ایک جنات کی بچی تھی۔ طیبہ اس سے باتیں کرتی، ہنستی کھیلتی اور خوش رہنے لگی تھی۔ امی کام میں مصروف رہتی تھیں اور ابو دفتر گئے رہتے تھے، مگر دادی نے کئی بار نوٹ کیا تھا کہ طیبہ کچھ عرصے سے خود بخود اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگی ہے اور بڑی خوش مگن رہتی ہے۔ انہوں نے طیبہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے سوال کرنے لگیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے۔ ننھی طیبہ نے معصومیت سے کہا، دادی میں تمیری سے بات کرتی ہوں۔ دادی حیران رہ گئیں۔ تمیری؟ یہ کیسا نام ہے بیٹی؟ ننھی طیبہ دادی سے خفا ہو گئی۔ دادی تمیری بہت اچھی ہے، میری دوست ہے، میرے ساتھ کھیلتی ہے، میں تمیری سے باتیں کرتی ہوں۔ یہ ساری باتیں سن کر دادی بہت پریشان ہو گئیں اور انہوں نے طیبہ کے ابو کو یہ ساری باتیں بتا دیں۔ طیبہ پر اثرات ہیں، عجیب حرکتیں کرنے لگی ہے، مجھے اس کی طرف سے بہت پریشانی ہے، اسے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ۔ مگر امی وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی ہے جو فکر کرنے والی ہو، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ طیبہ کے ابو نے اپنی والدہ کو مطمئن کیا، نہیں بس تم لے جاؤ اس کو، میں اس کی وجہ سے بڑی فکر مند ہوں۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، کل چھٹی کا دن ہے، میں کل ہی اسے لے کر جاؤں گا۔ طیبہ کے ابو نے اپنی والدہ کو اطمینان دلایا۔ یہ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ ننھی طیبہ باہر برآمدے میں نکل آئی اور جامن کے درخت کی اونچائی پر دیکھتے ہوئے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی اور کسی کو درخت سے نیچے بلانے کی کوشش کی۔ آج اس کے ابو نے بھی یہ خود معاملہ دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی امی اور بیوی کو بلایا۔ یہ دیکھ کر یہ حیران رہ گئے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں۔ طیبہ کی امی نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ امی میں تمیری سے بات کر رہی تھی، ہم کھیلتے ہیں، وہ میری دوست ہے۔ ابو نے فکر مندی سے پوچھا، تمیری؟ وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ ابو نے پوچھا، نہیں بیٹے یہ بتاؤ وہ دکھنے میں کیسی ہے؟ طیبہ نے سوال پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اچھا وہ کہاں رہتی ہے؟ ابو نے تشویش کے ساتھ کہا، جامن کے درخت میں، وہ اس کا گھر ہے۔ طیبہ نے اشارہ کر کے واضح کیا، وہ تم کو نظر آ رہی ہے کیا؟ نہیں ابو، وہ ابھی گھر کے اندر چلی گئی، ہم کھیل رہے تھے۔ طیبہ نے ناراضگی سے کہا، آپ کے آنے کے بعد تمیری وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ابو نے پوچھا، کیوں چلی گئی؟ ابو نے سوال کیا اور طیبہ نے جواب دیا، اس کو نیند آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، تمیری نے مجھے جامن توڑ کر دی تھی، وہ جامن کھاتی ہے، مجھے بھی کھلاتی ہے۔ رات کو طیبہ امی کے پاس سو رہی تھی۔ امی ابھی جاگ ہی رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ طیبہ کے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں ہلنے لگیں۔ نیند میں ہی طیبہ نے ناراضگی سے کہا، تمیری ابھی مجھے نیند آئی ہے، مجھے نہیں ہلاؤ۔ پھر کچھ دیر خاموش رہی، غالباً طیبہ کوئی جواب دے رہی تھی۔ طیبہ نے پھر سے خفا ہو کر کہا، ابھی نہیں باتیں کرنی، تم گھر جاؤ تمیری۔ اس کی امی کی تو خوف کے مارے جان ہی نکلنے والی تھی۔ طیبہ پہلے بھی کئی بار ایسے ہڑبڑا کر اٹھی تھی جیسے اسے کسی نے زور زور سے ہلا کر اٹھایا ہو، مگر آج تو اس نے ہلانے والی چیز سے بھی باتیں کی تو امی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگلے دن طیبہ کے ابو طیبہ کو لے کر مولانا صاحب کے پاس چلے گئے۔ مولانا صاحب نے دعائیں پڑھی اور مسکرانے لگے، بیٹے فکر کی کوئی بات نہیں، اس پر کوئی اثرات نہیں، اس کو اکیلے محسوس کر کے جن کی چھوٹی سی بچی نے اس سے دوستی کر لی، وہ شرارت بھی کرتی ہے، اسے سوتے ہوئے جگا بھی دیتی ہے، مگر اسے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں۔ تمہارے درخت پر نیک مخلوق رہتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے پھر بھی قرآن پاک کی آیات سے طیبہ پر دم کر دیا۔ ابو مطمئن ہو کر واپس آ گئے، پھر بھی احتیاطاً صبح شام دعائیں پڑھ کر طیبہ پر دم کرتے رہتے۔ یہ ان کی پکی عادت بن گئی تھی۔ اب امی خود طیبہ کو بھی سب یہ دعائیں یاد کرانے لگی تھیں۔ آج بھی تمیری سے اس کی دوستی بہت اچھی چل رہی ہے۔ تمیری اب بھی اس کے ساتھ کھیلتی ہے، باتیں بھی کرتی ہے۔ جب کوئی بڑا سامنے نہ ہو تو تمیری جامن توڑ کر طیبہ کو کھلاتی بھی ہے۔ آج کی سچی کہانی بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ہارر اسٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔